السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 24 سیکھیں گے، نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 24، جس میں ہم سیکھیں گے ادغام یرملون، تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے۔ وہ تمام قاعدے ہم سیکھیں گے، اس کی مشق بھی کرائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو تنوین اور نون ساکن کے تمام قاعدے اچھے سے یاد ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، یہ 4 قاعدے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں ایک بات، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اس لیے ان کا قاعدہ بھی ساتھ میں دیا ہوتا ہے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم ادغام بلا گنہ یعنی ادغام تام کی مشق کریں گے۔ ادغام را، تو ادغام تام جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے را اور دوسرا ہے لام۔ پہلے ہم را کی مشق کریں گے کہ کیسے وہ بنتا ہے۔ محمد رسول اللہ، دیکھیں یہاں پر تنوین یا نون ساکن ہم نے بتایا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد را آیا ہے تو ادغام ہوگا، یعنی اس کو تنوین کو را کے ساتھ ملایا جائے گا، پھر را اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، یہاں پر صرف ادغام ہوگا۔ محمدر، جیسے میم مشدد پر گنہ ہوتا ہے، لیکن اس کلاس میں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے فوکس کرنا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد والا حرف جو ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ جو 6 حروف آپ کو ہم نے اوپر بتائے یرملون، انہی میں سے جو حرف آتے ہیں انہی کے ساتھ یہ قاعدہ بنتا ہے۔ تو پہلا را اور لام، ان پر گنہ نہیں ہوتا ہے، جیسے محمد الرسول، در نہیں کرنا ہے، یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے۔ تو گنہ جو ہوتا ہے وہ ناک کے بانسے میں آواز لینے کو، یعنی ایکو آف ساؤنڈ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایکو آف ساؤنڈ آپ نے نہیں کرنا ہے، سیدھا پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے؟ میم پیش مو، حا میم زبر حم، میم زبر ما، محمد، دال را 2 پیش در، را زبر را، در، سین واو پیش سو، لام پیش لو، رسول۔ اور اب دیکھیں یہاں پر بھی تشدید ہے اللہ کے لام کے اوپر، تو جو لام کے اوپر پیش ہے وہ اللہ کے لام کے ساتھ ملے گا۔ لام، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، لل، حاضر ہی، رسول اللہ۔ تو اس طرح سے ہجے آپ نے کرنے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کا لام بھی یہاں پر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر خیال رکھیں، تنوین یا نون ساکن ہم نے بتایا تھا، تنوین کے بعد را آیا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن، یعنی جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مر ربک، مر ربک، نون جو ہے حذف ہو جائے، پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد را مشدد ہے، یرملون کا را ہے، ادغام ہوگا میم را زیر مر، را زبر را، نون نہیں پڑھا جائے گا، یہ خاص خیال رکھیں۔ مر ربک، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربک، مر ربک۔ یہاں پر آ گیا تنوین کے بعد را، اور یہاں پر تنوین 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور حرکات میں آتا ہے زبر، زیر اور پیش۔
آپ نے تنوین کو دیکھنا ہے، یعنی دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب بھی ہوں پچھلے حرف کے اوپر تو آگے یرملون کا کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ را پر گناہ نہیں کریں گے اور لام پر بھی گناہ نہیں کریں گے، باقی جو چار ہیں یومن ان پر گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ابھی وہ بھی آ جائیں گے۔ ادغام را ہم پڑھ رہے ہیں، اور دیکھو یہاں نون ساکن کے بعد را، اب دیکھو یہاں پر رؤوف الرحیم، یہاں نون ساکن کے بعد را تھا، اب یہاں تنوین کے بعد پھر را آ گیا، تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو ادغام کرنا ہے، اس کو ملانا ہے آپس میں۔ فا را دو پیش فر، را زبر را، فر را، رؤوف الرحیم، حیم، رؤوف الرحیم، یہاں دو پیش کی تنوین تھی، یہاں پر دو زیر ہے لیکن تنوین ہے۔ عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ، تو ہجے ہم نے ایک ہی اس میں کیا، تو اگر اس سارے میں ہم ہجے کرتے رہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ یاد رکھیں تنوین کے بعد جب را آتا ہے تو ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر جب نون ساکن کے بعد را آتا ہے تو ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، یعنی ادغام ہوگا، ملانا ہوگا، نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، میم اور را کو آپس میں ملائیں گے۔ ادغام لام، من لدنہ، من لدنہ، نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو نون نہیں پڑھا جائے گا، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، مل لدنہ۔ اسی طرح سے آپ نے نون ساکن کے بعد یرملون کا جب لام آئے تو نون حذف ہو جائے گا، یہاں پڑھا نہیں جائے گا، لکھا ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا، تو ادغام ہوگا حرکت والے حرف کے ساتھ، ساکن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد جب لام آئے تو یہ قاعدہ بنتا ہے۔ کل لہ، کل لہ، کل لہ، تو یہاں پر دیکھیں کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ۔ تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو۔ کل لہ، یا کل لہ، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہ، نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد لام آیا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، ادغام باللہ گنہ ہوگا، یہاں پر بھی ادغام باللہ گنہ ہوگا، یہاں پر بھی ادغام باللہ گنہ ہوگا۔ اس کے بعد رزقا لکم، اب تنوین کے بعد لام آیا ہے، یہاں پر بھی دیکھیں قاف لام دو زبر قل، لام زبر لا، قل، رزقا لکم، کاف میم پیش کم، رزقا لکم، افل لکم، یہاں پر بھی دیکھیں دو زیر کی تنوین ہے اور آگے لام ہے، تنوین کے بعد یرملون کا لام، افل لکم، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، میم لام زیر مل، لام زبر لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نن، مل لبنن، مل لبنن، ادغام ہوگا میم کے ساتھ، میم اور لام کو آپس میں جوڑیں گے، یعنی مشق ادغام مع الگنہ۔ اب جن پر گنہ کرنا ہے وہ حروف ہیں یرملون کے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، اس کا مجموعہ جو بنتا ہے یومن، دوسرے کلمے میں آئیں تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الگنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ادغام ناقص کی مشق کریں گے۔ ادغام ناقص کی مشق،
ادغام یا یومن کی مشق کریں گے ہم. یا واو میم اور نون ان کو کیسے ملایا جاتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یرملون کا یا آتا ہے تو ادغام با گنہ ہوتا ہے، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وہ کیسے؟ حمزہ یا زبر عین، حمزہ یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، تا کھڑا زبر تا، عین یو تا، عین یو تا، عین. یہاں پر عین جو ہے یہ گنہ ہے. تو اسی طرح سے نون ساکن کے بعد یا، اب یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد ہے میم یا زبر مین، یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، من یعمل، من یعمل. گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. من یعمل، من یعمل. اس کی مشق کریں آپ، اور قاعدہ جو ہے وہ یاد رکھیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور لام اور را بلا گنہ. باقی حروف جو ہیں یا واو میم نون یومن وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو ہم گنہ والے حروف کی مشق کر رہے ہیں. یا واو، اس کے بعد واو آئے گا، پھر میم اور نون. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں مین یومن، میم یا زیر مین، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، مین یومن. اسی طرح سے یہاں پر نون ساکن کے بعد یرملون کا یا، میم یا زبر مین، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقولو، من یقولو. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے نون ساکن کے بعد یرملون کا واو یا. اسی طرح سے یہاں پر تنوین کے بعد اب یا دو پیش کی تنوین ہے. اسی طرح سے تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد جب یرملون کا یا آئے تو ادغام با گنہ ہوتا ہے. واو پیش وہ، جیم واو پیش جو، ہا یا دو پیش ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر زن، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ. اسی طرح سے یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا، ان یشاء، ان یشاء. یہاں پر مد متصل بھی ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ان یشاء، ان. یہاں پر بھی خیال رکھیں نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ یا زبر این، یا زبر یا، این یا. اس طرح سے ہم نے ادغام یا کی بھی مشق کی. ادغام واو، الہا واحدا، یا واحدہ اگر رکنا ہوگا وقف کی صورت میں یہاں پر وقفاً دا پڑھا جائے گا. تو آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پر یہ جو تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا واو دو زبر ہوں، واو زبر و، الہا و. اب واو کے ساتھ الف بھی ہے، مد بھی ہے، تو گویا کہ اس کو کھینچنا بھی ہوگا. الہا واحدا، الہا واحدا. رحیم ودود. تو یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یرملون کا واو ہے، ادغام باگنہ ہوگا تنوین کے بعد یرملون کا واو، یعنی میم واو دو پیش مون، واو زبر و، مون و، رحیم و. اسی طرح سے ایوں وہبت، ایوں، حمزہ واو زیر ایوں، واو زبر و، ایوں و. تو نون ساکن کے بعد یرملون کا واو. اسی طرح سے نون ساکن کے بعد یرملون کا واو، میم واو زیر میوں، واو زبر و،
من ورائهم من ورائهم من ورائهم گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. جنات وعیون جنات وعیون تنوین کے بعد یرملون کا واو. من وعد من میم واو زبر مو میم واو زبر مو واو پیش ہو مو عین زیر عی دال زبر دا من وعد اس طرح سے نون ساکن کے بعد یرملون کا واو. اب جب تنوین یا نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو وہاں پر بھی ادغام با گنہ ہوتا ہے، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. رسول من اللہ، ایک بات آپ یہاں غور سے سنیں، میم اور نون یہ دو حروف گنہ بھی ہیں. جب بھی یہ مشدد ہوتے ہیں تو ان پر گنہ ہوتا ہے، لیکن ادغام کی صورت میں بھی ان پر گنہ ہوتا ہے. رسول تنوین کے بعد میم، لام میم دو پیش لم، میم زیر می لم می، رسول من اللہ رسول من اللہ. اسی طرح سے یہاں پہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما. اسی طرح یہاں پر بھی ہے دو زبر کے بعد میم مشدد، ادغام با گنہ ہوگا. اور یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کا میم. خیرم خیرم من خیرم من خیرم من تنوین کے بعد میم مشدد. را میم دو پیش رم، میم نون زیر من، خیرم من خیرم من میم پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ادغام بھی ہوگا، را کے ساتھ ملے گا بھی اور گنہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے. عمن عمن نون یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. عین میم زبر عم میم زبر ما عم، اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے گنہ کے ساتھ. عمن عمن میم کے اوپر گنہ ہوگا، اس کے بعد نون ساکن پڑھا جائے. مم مثلہ مم مثلہ مم مثلہ مم میم میم زیر میم میم زیر می میم میم زیر میم میم زیر می مم می. تو آگے ساکن ہے، اس کو بھی میم کے ساتھ ملانا ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ میم میم زیر میم 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 زیر میم میم سا زیر مس لام زیر لی ہا کھڑی زیر ہی مم مثلہ مم مثلہ. اس طرح سے ادغام میم کا قاعدہ کمپلیٹ ہوا. اب ادغام نون کا قاعدہ. یومن جو چار حرف ہیں یا واو میم اور نون، یہ آخری حرف ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں، جس میں ادغام با گنہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بتایا میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اور جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے وہاں پر ادغام با گنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے، میم نون زیر من نون زبر ن من، با یا زیر بی یا دو زیر ین من نبی من نبی. نون پر گنہ ہوگا، یہ والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. نورن نہدی نورن نہدی، یہاں پر بھی اسی طرح سے ملانا ہے. را نون دو زبر رن نون پر گنہ، نون ہے زبر نہ دال یا زیر دی نورن نہدی. نو واو مدہ ہے، تو اس میں باقی قاعدے جو ہم وہ بتا نہیں رہے ہیں، لیکن خیال رکھیں آپ کا جو فوکس پورا ہونا چاہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی ان چار حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے، یومن یا واو میم نون،
تو ادغام با گنہ ہوتا ہے، جب لام اور را آتا ہے تو وہ بلا گنہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی ادغام ہوتا ہے گنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دوسرا نون، میم نون زیر من، نون عین زیر نع، میم زبر ما، تا دو زیر تن، من نعمت۔ اسی طرح سے یہاں پر من نعمت، لمن نرید، لمن نرید، میم نون کے ساتھ ملے گا، یہ والا نون حذف ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ ایسے بھی جب بھی ساکن کے بعد مشدد حرف آتا ہے تو پچھلا ساکن حرف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، نون پیش نو، لمن نو، را یا زیر ری، دال پیش دو، لمن نریدو۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی فمن نکث، فمن نکث، یہاں پر بھی نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ تشدید والے حرف کے ساتھ میم ملے گا۔ فمن نکث من ناصرین، من ناصرین، تو یہاں پر بھی نون حذف ہو جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا، ادغام ہوگا، میم اور نون کو آپس میں ملایا جائے گا اور نون کو پھر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، من ناصرین۔ اس طرح سے ادغام یرملون کے قاعدے کمپلیٹ ہم نے اس میں پڑھے نورانی قاعدے میں۔ تو اگلا لیسن جو ہوگا تختی نمبر 25 رسم الخط، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ضرور ملیں گے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔